اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک کویسچن یہ اور پھر کچھ کویسچنز تھے۔ ایک پوچھا تھا کہ یہ بعض اوقات لوگ محرم میں قبر کی لیپا پوتی کرتے ہیں، انہوں نے لفظ استعمال کیا، یعنی مٹی سے اس کو دوبارہ لیپتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دوسرے دنوں میں جتنی مٹی قبر پہ لگائیں اتنی گندم کفارہ دینی ہوتی ہے۔ حکم شرع کیا ہے؟ یعنی غالباً یہ نظریہ ہے کہ محرم میں کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، محرم کے علاوہ جتنی مٹی لگائیں گے اتنی گندم کفارے کے طور پہ دینی ہوگی۔ دیکھیں اس کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ دوسرے کی قبر کی مٹی اٹھا کے اپنے مردے کی قبر کے اوپر ڈالیں، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ باہر سے لاتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر کی مٹی ہوا سے اڑ گئی ہے یا بارش وغیرہ سے بہہ گئی ہے تو اوپر تھوڑا بہت جیسے ہم ایک اونچائی بناتے ہیں، باہر سے لا کر مٹی وغیرہ ڈالنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ معاذ اللہ کوئی گناہ کا ہو۔ کفارہ وہاں ہوتا ہے جب انسان سے خطا ہوتی ہے، کوئی اس نے گناہ کیا ہوتا ہے، کسی کا حق سلب کیا ہوتا ہے، پھر وہ اس گناہ کے تدارک کے لیے، گناہ کو مٹانے کے لیے کچھ خرچ کرتا ہے، اگر شریعت کا حکم ہو تو اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ لیکن یہاں تو کوئی ایسا گناہ ہے ہی نہیں، تو کفارہ کس چیز کا؟ تو یہ بھی انہی امور میں سے ہے جو لوگ بعض اوقات خود ساختہ باتیں خود بنا لیتے ہیں یا کسی سے سنی ہوتی ہیں اس کو دین سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں۔ تو بہت بہتر ہے کہ اسی طرح کسی عالم دین سے پوچھ لیا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بالکل لگا کے کوئی کفارے کی حاجت نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا ریسٹورنٹ ہم خریدنا چاہتے ہیں کہ جس میں ہم تو شراب پرووائڈ نہیں کرتے، ہم صرف کھانا دیتے ہیں، لیکن جو کسٹمر آتے ہیں وہ اپنے ساتھ شراب لے کر آتے ہیں اور وہ پھر پیتے بھی ہیں بیٹھ کر، تو ایسا ریسٹورنٹ لینا کیسا ہے؟ دیکھیں شرعاً بالکل جائز ہے، کیونکہ نہ آپ اس کے شراب پینے سے راضی، نہ اس کو شراب سرو کر رہے ہیں، نہ آپ شراب سیل کر رہے ہیں، آپ تو کھانا کھلا رہے ہیں، اور آپ اگر ان کو منع کریں تو لازم سی بات ہے کہ بزنس پہ ایفیکٹ پڑے گا، تو آپ بالکل ان کے اس فعل سے راضی نہ ہوں۔ آپ دیکھیں جس محلے میں رہتے ہیں اس میں جیسے باہر کا کویسچن ہے تو وہاں پہ لوگ شراب پی رہے ہیں تو کیا محلہ چھوڑ کے چلے جائیں؟ اسی طرح اگر کسی گاڑی میں آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہوائی جہاز میں، وہاں شراب پیے تو کیا اس جہاز میں سفر کرنا گناہ ہو جائے گا؟ تو اسی طریقے سے اگر وہ آ کے وہاں پر شراب وغیرہ اپنی لائی ہوئی شراب پیتے ہیں تو بہرحال یہ ان کا مسئلہ ہے، آپ کے بزنس پیس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ وہ ریسٹورنٹ لے سکتے ہیں۔ ایک کسی نے پوچھا کہ کولر میں برف ڈالی گئی تھی، پانی ٹھنڈا ہو رہا تھا، کسی نے ہاتھ ڈال کر اس برف کو نکالا، تو اب یہ جو کولر کا پانی ہے کیا یہ مکروہ ہو گیا اور اس کو پی سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں میرا غالب گمان ہے کہ ہاتھ دھو کے ہی ڈالا ہوگا، گندا ہاتھ تو کوئی بھی نہیں ڈالتا، اگر تو ہاتھ دھو کر پھر ڈالا تو پھر یہ پانی مستعمل نہیں ہوگا اور یہ پینا بالکل صحیح ہے۔ لیکن فرض کر لیں کہ ہاتھ دھویا نہیں تھا اور آدمی بے وضو بھی تھا یا اس پہ غسل جنابت طاری تھا اور اس نے ہاتھ ڈالا، تو جیسے ہی ہاتھ ڈالے گا یہ ہاتھ پانی سے متصل ہوگا، پورا پانی مستعمل ہو جائے گا۔ مستعمل کا مطلب ناپاک نہیں ہوتا، مستعمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ پانی نہ وضو کے قابل رہا نہ غسل کے قابل رہا، آپ اس سے کپڑے دھو سکتے ہیں، برتن دھو سکتے ہیں، ہاں ایسے پانی کو پینا مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب گناہ تو نہیں ہے لیکن شریعت پسند نہیں کرتی، بہتر ہے اگر دوسرا پانی موجود ہو تو پھر آپ وہ پئیں، لیکن اگر دوسرا پانی موجود نہیں ہے تو اس کو پینا گناہ نہیں ہے۔ اب اس کا بہتر طریقہ یہ ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، کہ اوپر سے تھوڑا سا صاف پانی جیسے جگ میں لے لیں، ہلکی سی دھار کے ساتھ ڈالیں، نیچے ٹوٹی کھول دیں، بس تھوڑا سا بہنے دیں، اوپر سے آ رہا ہے نیچے سے نکل رہا ہے، یہ جاری ہو گیا، بس بند کر دیں، پھر یہ دوبارہ غیر مستعمل ہو گیا، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اب ایک کسی نے کہا، یہ پوسٹ کسی نے ہمیں یوں بھیجی کہ اس میں لکھا یہ تھا کہ اللہ کو علم تھا کہ دنیا میں ساس اور بہو کا جھگڑا ہوگا، نند بھابھی کا بھی ہوگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ رشتے بنائے ہی نہیں، نہ آپ کی والدہ حیات رہیں اور نہ آپ کی کوئی سسٹر تھیں، بہن تھیں، تو اس کا یہ کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں ایک عام آدمی بھی اگر سنے گا جو ہمارے پروگرام خاص طور پہ سن رہا ہے، فوراً فیصلہ کرے گا کہ ایسا کہنا بہت بڑا گناہ تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہوتیں، آپ کی بہن ہوتیں، تو آپ بتائیے کیا وہ ایسا گھرانہ تھا کہ اس طرح کے جو بیہودہ جھگڑے ہمارے گھروں کے اندر ہو رہے ہیں ایسے وہ نفوس قدسیہ جھگڑا کرتے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس وجہ سے یہ رشتے قائم نہیں کروائے جو آپ نے وجہ بیان کی ہے۔ جس نے بھی وجہ بیان کی تو اس سے پوچھیں کہ کیا تمہیں یہ اللہ نے بتایا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ بیان فرمایا ہو کہ اس وجہ سے اللہ نے مجھے رشتے نہیں دیے کیونکہ گھر میں جھگڑے ہوتے؟
اگر نہیں ہے تو یہ ایک غیبی بات ہوئی، اور غیبی امور پر آدمی کا اس طریقے سے کلام کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے، میں بارہا آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں بنا کر چٹکلے چھوڑ دیتے ہیں اور مزے حاصل کرتے ہیں، حظ حاصل کرتے ہیں۔ جب یہ پہنچتا ہے تو اب وہ بے وقوف لوگوں کی تو آپ کو پتہ ہے کمی نہیں ہے، ایسی چیزیں فوراً فارورڈ کریں گے، ادھر بھیجیں گے، اور اس سے بھیجنے والے کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میری چیز کو پڑھا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں قابل رد ہیں، یہ فارورڈ کرنے کے قابل نہیں ہیں، یہ گناہ ہیں۔ تو جس نے اصل لکھا وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، جتنوں کو بھیجا ان سب کو اب میسج کرے کہ یہ میں نے غلط کیا، یا آپ کے پاس پہنچا آپ نے آگے فارورڈ کر دیا تو جتنوں کو آپ نے بھیجا آپ ان کو منع کریں، ورنہ یہ بہت بڑا گناہ جاریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے ایسے رشتے بھی دیے جو بظاہر رشتے آپس میں ٹکراؤ عام لوگوں کے ہوتے ہیں، جیسے ایک سے زیادہ زوجہ رکھنا، یا شوقیں آپس میں لڑتی نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 9 اور ایک روایت کے مطابق 11 ازواج ہیں، تو کیا ایسا ہوا؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یعنی اس طرح کے جھگڑے جو وحشیانہ جھگڑے ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، وہ تو نفوس قدسیہ تھے، پاکیزہ نفوس تھے، لہذا ان کے بارے میں اس طرح کی بدگمانی کرنا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایک وہ حکم لگانا کہ جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، یہ سب دین سے دوری، بہت بڑی بے خوفی، اللہ کے عذاب سے بے خوفی اور اللہ کے غضب میں مبتلا ہونے کی علامت ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ ایک بھائی نے یو ایس اے سے یہ کویسچن کیا تھا کہ یو ایس اے میں غیر مسلمین کو مشینی ذبیحہ ہم بیچ سکتے ہیں کہ نہیں؟ مشینی ذبیحہ جو حلال نہیں ہوتا، کیا حکم شرع ہوگا؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن ایک کالر منتظر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کی حال ہے سر؟ اللہ کا بڑا کرم۔ سر میں بیاڑی سے نصیر عرض کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ سورت فاتحہ اس کے اینڈ میں ہے غیر المغضوب، غیر المغضوب، یہ 2 لفظ مجھے تھوڑا تشویش۔ چلے میں بتا دوں۔ ایک جی دوسرا، اپنی حیاتی میں آدمی اپنی قبر کھود سکتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی مفتی صاحب۔ بھائی بولیے، اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں، 17-18 سال ہو گئے کہتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہماری حالتوں پر۔ تو یہ انہوں نے پوچھا، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلم کو اگر آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، مردار جو ہے، مردار یہ ہماری شریعت میں مال نہیں ہے حقیقتاً، اور شریعت جو غیر مال ہوتی ہے، یہ مال اسے کہتے ہیں جس کی طرف دل مائل ہوتا ہے، جس کو ہم لیتے دیتے ہیں، جس کو دوسروں سے محفوظ رکھتے ہیں، اس کو مال کہتے ہیں، اسے ہم سیل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی چیز مال ہی نہ ہو تو اس کی خرید و فروخت کو شریعت نے منع کیا ہے۔ تو بہرحال غیر مسلم کو اگر آپ وہ چاہتے ہیں اس طریقے سے آپ بیچ تو سکتے ہیں، کیونکہ وہاں کے عرف کے اعتبار سے مشین ذبیحہ ایک مال تصور ہوتا ہے، شرعی اعتبار سے دیکھیں تو یہ مال نہیں ہے۔ تو اس لیے بہرحال اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہیں پہ آپ ایسی جگہ پر ہیں، غیر مسلمین ہیں، ان کی ڈیمانڈ ہے اور اس سے آپ نفع کما سکتے ہیں، تو بہرحال آپ کر سکتے ہیں، اسی گنجائش نکل آئے گی، لیکن کسی مسلمان کو ہرگز نہ دیں۔ تو اس میں کسی کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شرعاً تو یہ مال نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر کرنا چاہیں تو آپ غیر مسلمین کے ساتھ ایسا معاملہ کر لیں، لیکن بہتر ہے کہ نہ کیا جائے، یہ ہمارا مشورہ ہے، لیکن کر لیں تو بہرحال آپ کے لیے وہ پیسہ طیب حلال ہو جائے گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ ولیمے کے بعد نوتیرا یعنی کھانے کے پیسے دیے جاتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھو کشمیر میں کے بھائی نے کسی نے پوچھا کہ ہمارے ہاں ولیمے کا کھانا کھانے کے بعد پیسے دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں نوتیرا، اور اس کی نیت ان کے مطابق یہ ہے کہ ولیمے کا کھانا پیسے دے رہے ہیں۔ دیکھیں اس قسم کی جو رسم و رواج اگر فرض یا واجب سمجھ کر نہ ہوں، ویسے ہی خاندانی ایک رسم قائم ہو گئی تو اس کے مطابق چلنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ فرض یا واجب یا لازم و ضروری سمجھنے کی علامت یہ ہے کہ اگر کوئی نہ کرے تو لوگ ناراض ہو جائیں اور طعنہ زنی کریں، یہ سمجھ لیں آپ نے ایک چیز کو لازم کر دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو چیز شریعت نے لازم کی ہے ہم بعض اوقات اس پہ طعنہ زنی نہیں کرتے، لوگ نماز قضا کر دیں، کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ کسی نے اس پہ طنز کیا ہو، اسے برا بھلا کہا ہو؟ نہیں۔ لین دین کے معاملے میں تھوڑا اوپر نیچے ہو جائے تو سال و سال ناراضگیاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی اس نے فلاں وقت میں دیا نہیں تھا اور یہ نہیں ہوا تھا اور وہ نہیں ہوا تھا۔ تو یہ رسوم قائم کرنا شریعت منع تو نہیں کرتی جو شریعت سے براہ راست ٹکرا نہ رہی ہوں، لیکن انہیں اس طرح لازم اور ملزوم سمجھ لینا کہ ایک مسلمان کی حیثیت آپ کی نگاہوں میں کم ہو جائے،
ان رسومات کی زیادہ ہو، یہ پوری ہونی چاہیے، چاہے مسلمان بیچارہ پریشانی کے اندر ہو، اگر پوری نہ ہو تو چاہے مسلمان کو ذلیل کرنا پڑے وہ جائز، یہ رسم پوری ہونی چاہیے، یہ طریقہ کار مسلمانوں کے لیے بالکل درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمارا مشورہ ہوگا کہ یہ رسم آپ اگر پولائٹلی جاری رکھیں ٹھیک ہے، لیکن سختی اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی بھائی، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ قیام میں عورتیں پاؤں ملا کے کھڑی ہو یا پاؤں کو کھول کے کھڑی ہو؟ ٹھیک ہے۔ اور یہ پوچھنا تھا کہ وہ جی بولیں۔ ایک اور یہ پوچھنا تھا اگر مردے کو الٹی سے کسی نے ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا تو نہ اس کے لیے صرف استغفار ہے یا وہ ہے کفارہ؟ کیا کر دیا؟ مردے کے اوپر بیٹھ گیا کوئی؟ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے، ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے۔ ہیلو، مطلب سمجھا نہیں، مردے کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے، کیا کیسے بیٹھا وہ؟ ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے تھوڑی دیر۔ مردے پر ہاتھ رکھ کے، اچھا تو اس پہ کیا کہہ رہی ہیں استغفار میں بتا دیں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ خیریت سے؟ جی بولیے، سوال بولیں بیٹا۔ سوال ہے یہ قرآن پاک میں لفظ طاغوت آیا، اس سے کیا مراد ہے؟ دعاؤں کی درخواست جی انشاءاللہ بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یہ کویسچن تھا کہ کسی نے پوچھا ہے کہ یہ کسی نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ابتدائی 40 دنوں میں جو بچے کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں وہ بعد میں پہنانا منع ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ جو اسی طرح جو خاتون اس کو نفاس کہتے ہیں، جو بچے کی پیدائش کے بعد بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، جس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے اور کم کی کوئی مدت نہیں ہے۔ ایک ہفتے میں بھی بلیڈنگ ختم ہو گئی تو سمجھ لیں وہ پاک ہیں، غسل کر کے نماز شروع کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو اس دوران جو بہن نے کپڑے پہنے ہوں وہ کپڑے بھی ایسے نہیں ہوتے کہ وہ ناپاک کہلائیں اور ان کپڑوں کو آپ بعد میں صدقہ کریں یا ان کو پہننا ہی چھوت سمجھا جائے، ایسا نہیں ہے، دھو کے ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بچے کے 40 دن پہلے والے کپڑے، اس کو کوئی صدقہ وغیرہ کرنا لازم نہیں ہوتا۔ اگر ویسے ہی آپ دینا چاہیں کسی کو الگ بات ہے، لیکن بہرحال اس میں کوئی نحوست ہے یا اس میں یہ ناپاک ہیں یا کوئی ایسی سنت ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے مدرسے میں جو آم کے درخت لگے ہوئے ہیں تو کیا مدرس جو ہیں وہ اس آم کے درخت کے پھل کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں یہ مدرسے کے متولی پر موقوف ہے، اگر انہوں نے عام اجازت دی ہے ٹیچرز کو، اسٹوڈنٹس کو، تو بالکل وہ کھا سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے منع کیا ہے، جیسے بعض اوقات مدرسے میں درخت لگے ہوتے ہیں اس کا ٹھیکہ کسی کو دے دیا جاتا ہے، جتنا عام اترتا ہے وہ بکتا ہے، اگر ایسا ہے تو پھر بغیر متولی کی، ناظم کی اجازت کے بغیر کھانا یہ منع ہوگا۔ اس لیے پہلے اجازت لے لیں تو بہتر ہے اور اس صورتحال کو سمجھ لیں، اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن اور پھر یہ بھی تھا کہ بعض اوقات خواتین کا بڑا آپریشن ہوتا ہے بچے کے پیدائش پر، تو پھر جو رحم ہوتا ہے یعنی بچہ دانی وہ بھی نکال دی جاتی ہے، ایسا کرنا صحیح ہے یا گناہ ہے؟ دیکھیں اگر تو ڈاکٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے آپریشن کے بعد اگر مزید کوئی حمل ٹھہرتا ہے تو پھر اس خاتون کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جائے گی اور اس کی زندگی کو خطرہ ہوگا، اس لیے اس وجہ سے اگر وہ رحم نکلوا دیتے ہیں، بچہ دانی نکلوا دیتے ہیں کہ آئندہ زندگی کے جو رزق کے معاملات ہیں وہ ختم ہو جائیں، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، کیونکہ تقاضائے نفسانی تو بہرحال پورا کرنا ہی ہوتا ہے زوجین نے تاکہ حرام کی طرف نہ بڑھیں، اور حمل ٹھہرنے کی صورت میں پھر عورت کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہنیں ڈیلیوری میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور پھر جو خواری ہوتی ہے اور جو مسائل ہوتے ہیں ان بچوں کے ساتھ، پھر شوہر کے ساتھ، پھر دوسری شادی، پھر سوتیلی ماں، بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ان مجبوریوں کا لحاظ کر کے اگر صحیح ضرورت ہے، جیسے میں نے جان کا مسئلے کا آپ کو عرض کیا، تو ایسا کر سکتے ہیں۔ اور شریعت اس کی اگرچہ یہاں پر کنفرم نہیں ہے کہ ضرور حمل ٹھہر کے جان جائے گی، لیکن بہرحال بعض اوقات غالب گمان جو ہوتا ہے وہ یقین کے ہی درجے میں آ جاتا ہے، اور جو یقینی طور پہ اگر کوئی جسم کا عضو ویسا ہے کہ اس کو علیحدہ نہ کریں تو جان کا خطرہ پڑ جائے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ جیسے کسی کا ہاتھ خراب ہو جائے اور اس کے اندر زہر پھیل جائے اور ہمیں یقین اگر ہاتھ نہیں کاٹیں گے تو پورے جسم میں پھیل کر جسم کو ختم کر دے گا، تو اس کو کاٹنا جائز ہے۔ تو اسی طریقے سے اس قسم کے معاملات میں کہ جہاں واقعی آگے چل کر جان کا خطرہ ہو تو ایسا کر سکتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ جان کا خطرہ نہیں ہے، ویسے سوچا ہوئے ہم بس 2 بچے ہو گئے، 3 بچے ہو گئے، رحم نکلوا دیتے ہیں تاکہ آگے حمل نہ ٹھہرے، جان وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب جو یہ صرف بچوں کے نہ ہونے کے لیے
بچوں کو ناپسند کرتے ہوئے مزید بچوں کی پیدائش کو روکنے کے لیے ایسا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو معاملات ہیں ان میں تصرف کرنے کے مترادف قرار دیا جائے گا اور اسے منع کریں گے، یہ منع ہوگا۔ یہ کہتے ہیں ایک پوسٹ میرے پاس آئی، مجھے بھی بھیجی تھی، اس میں یہ لکھا تھا کہ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر ہو جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ ایسا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں اب یہ ہمارے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بزرگان دین کے اقوال زرعی پڑھتے ہیں نا، تو ان کو بھی جوش چڑھتا ہے کہ یار ہم بھی کوئی ایسا قول بیان کریں کہ لوگ پڑھیں اور کہیں یار بہت بڑے بزرگ کا قول ہے، لگتا ہے یہ، مجھے بھی بھیج دیتے ہیں ایسے۔ اور عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں نے کئی لوگوں کو پکڑا، میں نے کہا یہ کسی بزرگ کا قول تو نہیں ہوگا، یہ تو آپ ہی کا قول لگ رہا ہے، تو کہتے ہیں ہاں یہ میں نے بنایا تھا۔ یعنی اس کا سطحی پن جو ہے وہ اتنا ہوتا ہے، اور اسی سے ان کی سمجھ اور عقل کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ بزرگوں کی نقل کرتے ہوئے قول تو آپ نے وضع کر لیا، لیکن اس کے وزن کے بارے میں آپ کو نہیں پتا کہ کتنا ہلکا سا قول آپ نے لکھا ہے، اپنی دانش میں آپ اس کو بہت وزنی اور بہت مضمون کی گہرائی والا سمجھ رہے ہیں۔ اسی سے پتہ چلا کہ آپ کی عقل ابھی کامل نہیں ہے۔ اسی طرح اس شخص نے ایسا کیا۔ دیکھیں یہ کہنا کہ کافر ہو جاؤ منافق سے بہتر ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جہنم میں اس کا درجہ کم ہوگا، منافق گہرے درجے میں ہوگا۔ یہ کھلم کھلا کفر کی دعوت ہے، اور کفر پہ راضی ہونا ہے۔ جس نے ایسا لکھا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ رضا بالکفر کفر، کفر پر راضی ہونا کفر ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے شخص کو چاہیے تجدید ایمان کرے، تجدید نکاح کرے۔ جن کو پتہ ہے کہ اس نے یہ پوسٹ بنائی ہے اور وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کا سوشل بیک آؤٹ کریں، تاکہ اس کو غلطی کا احساس، اس سے بات چیت چھوڑیں، اس سے میل ملاپ ترک کریں، کیونکہ جو اتنا دلیر ہے کہ کافر ہونے کی دعوتیں دے رہا ہے، چاہے منافقت سے نفرت کی وجہ سے دے رہا ہو، تو کیا کفر کم گندی چیز ہے کہ یہ نہیں کرو، یہ گندگی میں مبتلا ہو جاؤ؟ یعنی کوئی یہ کہے کہ شراب پینا بہت برا ہے، نشے میں ایسا کر دیتا ہے آدمی، اس سے بہتر ہے زنا کر لو۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیسے زنا کی دعوت دے سکتے ہیں؟ تو یہ کفر تو زنا سے بھی بدتر چیز ہے۔ تو لہٰذا اگر وہ نہ مانے تو ایسا کریں، اور جن نے اس پوسٹ کو آگے بھیجا وہ سب کے سب تجدید ایمان اور تجدید نکاح کریں۔ اور جسے میں نے پہلے کہا کہ جب ہم کسی گناہ جاریہ کو کرتے ہیں تو اس کا تدارک کرنا ہم پر لازم ہوتا ہے، لہذا سب کو فوراً سے پیشتر یہ مسئلہ بتائیں کہ بھی ہم نے اس طرح غلطی کی ہے، یہ کفر ہے۔ آپ نے بھی اگر آگے بھیجا ہو تو آپ بھی تجدید ایمان تجدید نکاح کریں۔ اس سے آپ ذرا اندازہ کریں کہ بعض اوقات ایک خرابی کتنے لوگوں کی آخرت کی بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ وہی جو میں اکثر کہتا ہوں، علم کی کمی۔ آپ علم سیکھیں۔ اگر آپ نے عقائد سیکھے ہوتے، کفر و اسلام کی پہچان آپ کو ہوتی، عقائد کفریہ، کلمات کفر کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے، تو کبھی بھی ایسی چیز نہ لکھتے، نہ اس کو آگے فارورڈ کرتے۔ تو بہرحال یہ حکم شرع تھا، ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا۔ یہ ایک بھائی نے کہا کہ یہ آن لائن کانٹینٹ اور رائٹنگ کے مختلف کام ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں میرے پاس بعض اوقات آڈیو آتی ہیں اردو میں، مجھے اس کو انگلش میں کر کے دینا ہوتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ وہ آڈیو کسی مووی کی ہوتی ہے، تو ایسا کام کرنا کیسا، اس کی ارننگ میرے لیے کیسا ہے؟ دیکھیں ہر قسم کی مووی جو ہے وہ غلط نہیں ہوتی۔ آپ اصل میں مووی کا کام نہیں کر رہے، آپ تو اسے اردو کو انگلش میں کنورٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو دیکھنا ہوگا وہ اردو میں مواد کیسا ہے۔ اگر اس میں فحش جملے ہیں، اگر کفریہ جملے ہیں، اگر بد اخلاقی کی ترغیب ہے، اگر خراب چیزیں ہیں، تو پھر تو بالکل ایسا نہ کریں، کیونکہ یہ گناہ میں تعاون ہوگا، چاہے آپ تعاون کی نیت کریں نہ کریں، بہرحال اس سے برائی عام ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، کوئی اصلاحی کلام ہے یا نہ اصلاحی ہے نہ برائی کی دعوت، جیسے عام چیزیں باتیں ہوتی ہیں روزمرہ، ایک ڈرامے کا سین ہے فرض کر لیں، وہ آپس میں بیٹھے ہوئے بھائی چائے لے آؤ، یہ کرو وہ کرو، اس کو آپ نے انگلش میں کنورٹ کیا، یا کوئی ڈاکومنٹری وغیرہ ہے اس کو آپ کر رہے ہیں، تو وہ تو بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی چیزیں جو مباح ہوں، جو فی نفسی ہی گناہ نہ ہوں، اسلام کے خلاف نہ ہوں، بد اخلاقی پر مشتمل نہ ہو، وہ آپ کام کر سکتے ہیں، اس کی ارننگ بھی آپ کے لیے بالکل جائز ہوگی۔ یہ بھائی نے کویت سے ہمیں ایک سوال بھیجا تھا کہ یہاں پہ گرمی کے موسم میں، جب گرمی ہوتی ہے تو بہت ہی شدید موسم ہوتا ہے، اور باہر کھڑا ہونا بہت ہی مصیبت ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات بیماری کا سبب بھی بنتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے چونکہ مسجدوں میں فاصلہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، تو عمومی طور پر مسجد میں جگہ نہیں بچتی ہے، اور ہمیں باہر جمعہ ادا کرنا ہوتا ہے، اور سخت دھوپ میں ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم پہلا خطبہ پورا نہ سنیں، اس کے آخر میں پہنچے دوسرا چاہے پورا سن لیں، کیونکہ وہ پہلے کے بنسبت چھوٹا ہوتا ہے، اور ہم جلدی سے نماز ادا کر کے واپس آ جائیں۔ اس گرمی اور شدت کی وجہ سے کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ آپ تھوڑا وقت سے پہلے آ کے ہال میں داخل ہو کر آپ اندر نماز پڑھیں، تو آپ کو دونوں خطبے سننے کی سعادت بھی حاصل ہوگی، نماز بھی پوری ملے گی۔ اور فرض کر لیں اگر آپ کی فیکٹری وغیرہ کا یا جہاں پر آپ کام کرتے ہیں وہاں کے مسائل ہیں، دیر سے ہی آپ تشریف لاتے ہیں، تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں جمعہ آپ پر فرض ہے، پہلی بات۔
2 خطبے جمعے کے قیام کے لیے شرط ہیں، لیکن اگر آپ جمعہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو خطبے سننے سے آپ کے جمعے کی ادائیگی کا کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے فقہا نے لکھا کہ اگر کوئی جمعے کی نماز میں دیر سے آیا اور اتحیات میں بھی شامل ہو گیا تو اس کو جمعہ مل گیا، حالانکہ دیکھیں اس نے تو خطبے سنے بھی نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ باہر جگہ مل رہی ہے اور وہاں بیٹھنا خطبے کے دوران بہت ہی شدید ہے، چلو نماز تو 2 رکعتیں پڑھ کے آپ فوراً سائے میں چلے جائیں، تو پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کہیں دور سائے میں بیٹھ جائیں، جہاں تھوڑی سی آواز آ رہی ہو تو بہت ہی بہتر ہے، نہیں بھی آ رہی تو سائے میں بیٹھیں۔ جب وہ خطبے ختم ہو جائیں اور جماعت کھڑی ہو تب آپ فوراً آ کے جماعت میں شامل ہو کر نماز ادا کر لیں۔ تو فرض کر لیں کہ اگر آپ سائے میں بیٹھے اور خطبے کی آواز آپ تک نہ آئی، کہ وہ مسجد کے اندر ہی اسپیکر ہیں، باہر نہیں ہے اور آپ کو آواز نہیں آ رہی، پھر بھی آپ کے خطبہ جمعہ ادا ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور آپ آرام سے آ کے جمعے کی نماز ادا کر لیجئے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے UK سے کویسچن کیا تھا کہ ہمارے یہاں اسکول میں بچوں کو مفت میل واؤچر دیے جاتے ہیں، کھانے کے واؤچرز ہوتے ہیں، تو میری بیٹی جو ہے وہ فری لنچ نہیں لیتی ہے اور اس کو ہم کسی اور کام میں یوز کر سکتے ہیں اس واؤچر کو، تو کیا ہم اس بچی کے لیے کوئی اور چیز لینے میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ اب آپ کی میں نے اس قسم کے تمام مسائل کے اندر آپ کو مشورہ یہ دیا تھا، شرعی تعلیم یہی ہے کہ اگر تو وہاں کی گورنمنٹ نے یہ لازم کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے چیز دی گئی اسی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ استعمال کریں گے تو یہ اللیگل ہوگا۔ اگر پتہ چل جائے تو آپ کا واؤچر کینسل کر دیا جائے گا، آپ کو بینیفٹ آپ کے روک دیے جائیں گے یا آپ کو کوئی سزا دی جائے گی، تو پھر منع ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ یہاں استعمال کریں، اصل تو اسی کے لیے دیتے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہے کہ اور ادھر استعمال نہیں کریں گے، کہیں اور بھی استعمال کر لیں گے، اور اس پہ کوئی گرفت وغیرہ نہیں ہوتی ہے، کوئی سختی شدت نہیں ہوتی ہے، تو بالکل آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ابھی پہلے موجودہ ذرا کویسچنس لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کچھ آفر مزید ہیں۔ ایک کسی نے بھائی نے پوچھا تھا ابھی کہ یہ فاتحہ میں جو آخر میں ہم کہتے ہیں غیر المغضوبی ہے یا مغضوبی ہے، کیا صحیح لفظ ہے؟ دیکھیں بود ہے، مغبوب، بو اس طرح ادا کرنا ہے، زو ادا نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ کا تلفظ زوئے جس کو ہم کہتے ہیں وہ علیحدہ ہے، ذال علیحدہ ہے، زا علیحدہ ہے۔ بود کے اندر دال کی سی آواز نکلتی ہے لیکن پر آواز نکلتی ہے موٹی، مغبوبی، بولین، تو زولین کہنا، مغضوب کہنا، یہ صحیح عربک تلفظ نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی اپنی قبر میں اپنی زندگی میں ہی اپنی قبر کھود سکتا ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک تو پہلی بات تو یہ فقہا نے فرمایا کہ یہ ایک بیجا سی چیز ہے، ہمیں کیا پتہ ہمیں کہاں مرنا ہے، ہو سکتا ہے آپ کسی اور علاقے میں مریں تو قبر کھودنے کا کیا فائدہ؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی شدت سختی نہیں ہے، اگر قبر کھود کے رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن بس یہ ذہن میں رکھیں ضروری تو نہیں کہ اس قبر میں دفن ہو، کہیں بھی اور بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو فی نفسی یہ حکم ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ کہاں پہ قبر کھودنا چاہتے ہیں۔ اگر تو وہ زمین وقف زمین ہے، آپ کی پرائیویٹ زمین نہیں ہے، وقف قبرستان ہے، تو اس میں ایک جگہ اپنے لیے مختص کر کے رکھ لینا اور دوسروں کو وہاں دفن نہ ہونے دینا، یہ شرعاً صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقف چیز کے اوپر ہر شخص کا گویا کہ حق ہے، میں اپنے مردے کو یہاں دفن کروں، جگہ ہے تو چاہے یہاں دفن کروں، آپ ایک جگہ کیسے روک سکتے ہیں جبکہ وہ آپ کی ذاتی ملکیت میں نہیں ہے، وہ تو وقف کی جگہ ہے۔ تو اس طرح اگر آپ نے کیا وہ شرعاً صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپ کے علاقے میں ایسا ہے کہ آپ اپنی جگہ خرید سکتے ہیں تو خرید کے آپ اگر قبر کھود کے رکھنا چاہیں تو اس کی گنجائش ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں بچی نے پوچھا ہے کہ حالت قیام میں عورتیں پاؤں ملا کر رکھیں یا پاؤں کھول کر رکھیں؟ دیکھیں ہمارے فقہ حنفی کی روشنی میں اور جو ہم نے مزاج شرع کو سمجھا، ہمارے فقہا نے یہی فرمایا کہ عورت خوب سمٹ کر ارکان کو ادا کرے، اس لیے پیر بالکل ملا کر رکھیں، رکوع میں بھی زیادہ پورا نہ جھکیں، سجدے کے اندر سمٹ کے سجدہ کریں، اتحیات میں بھی ایک طرف پاؤں نکال کے اور سرین پر بیٹھیں جس کو تورک کہتے ہیں، اس طریقے سے عورت سمٹ کر سجدے وغیرہ ادا کرے، ارکان ادا کرے، یہ بہتر ہے۔ تو پاؤں کھول کر کھڑا ہونا عورت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایک بچے نے کہا کہ اگر کوئی مردے پر کافی دیر تک ہاتھ رکھ کر بیٹھا تو کیا اب اس پر استغفار کرنا لازم ہے؟ دیکھیں اگر مردے پہ ہاتھ مطلب ویسے بیٹھے بیٹھے یوں رکھ دیا تھا بے خیالی میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ وزن نہیں رکھنا چاہیے، خالی ہاتھ کا تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں، قریبی ہوتے ہیں، وہ انتقال کر جائیں تو کبھی انسان اس طرح ہاتھ رکھ بھی لیتا ہے، اس پہ کوئی استغفار کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے مردے کو تکلیف کسی لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں میں نے پہنچا دی، کوئی بھاری وزن رکھ دیا تھا، آپ خود گر گئے تھے اس کے اوپر، وہ آپ کے ہاتھ سے نیچے گر گیا، تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لیں، ورنہ ہاتھ وغیرہ رکھنا کوئی گناہ نہیں ہے۔
استغفار تو ویسے آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں قرآن میں طاغوت کا لفظ استعمال ہوا، اس کے معنی کیا ہیں؟ دیکھیں طاغوت مختلف کے لیے استعمال ہوتا ہے، شیطان کے لیے بھی طاغوت استعمال ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو معبودان باطلہ ہیں، بت وغیرہ ہیں، ان کو بھی طاغوت کہہ سکتے ہیں، ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کینیڈا میں ہیں، وہ کراچی میں مجھے پیسے بھیج دیتے ہیں کہ کسی بھی غریب فیملی کو آپ دے دیجئے گا، اور رمضان میں، اور یہ زکوٰۃ کے ہوتے ہیں، تو میں سال بھر تک اس پیسے کو اپنے پاس رکھتا ہوں اور تھوڑا تھوڑا غریبوں کو دیتا رہتا ہوں، تو یہ سال بھر تک اپنے پاس رکھنا اور حساب میں کرتا رہتا ہوں، کیسا ہے؟ اس کا میں جواب دیتا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ جو سوال تھا کہ کینیڈا سے بھائی رمضان میں زکوٰۃ بھیجتے ہیں کہ غریبوں میں تقسیم کر دیں، کہتے ہیں میں پورے سال اپنے پاس رکھتا ہوں، تھوڑا تھوڑا دیتے رہتا ہوں حتیٰ کہ اگلا رمضان بھی آ جاتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھیے کہ جب مستحق موجود ہو تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی میں ایک دن کی بھی تاخیر کرنا گناہ ہوتا ہے، ایک دن کی تاخیر کرنا بھی۔ اب آپ یہ کہیں کہ میں مخصوص غریب کو ہی دوں گا اور زکوٰۃ پوری سال تک میں جمع کر کے رکھوں، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ وہ غریب کا حق ہے، مخصوص غریب کا نہیں ہے۔ اگر آپ کسی فیملی کی امداد کرتے ہیں اور اس کے سالانہ امداد کرتے ہیں، ہر سال دیتے ہیں، تو ایک امید وابستہ ہو جاتی ہے، تو پھر آپ یوں کریں کہ پورا سال کے جو دینا ہے ان کو یکمشت دے دیں اور اس زکوٰۃ کو اپنے پاس سے فوراً ختم کریں۔ آپ تو اچھا سمجھ کے دے رہے ہیں کہ بھی رکھیں، کوئی آئے گا میں دیتا جاؤں گا، لیکن ان بھائی کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر ہو رہی ہے، وہ تو خیر دے چکے ہیں، لیکن ادا نہیں ہوگی، اگر ان کو پتہ ہے طریقہ کار تو ان کے اوپر بھی گناہ اور وبال ہو سکتا ہے اور آپ پر بھی ہوگا، تو اس لیے فوراً سے پیشتر اس زکوٰۃ کو آپ ادا کریں۔ جو مخصوص فیملیز ہیں ان کو فوراً دیں، اور اس کے علاوہ بچتا ہے تو انتظار نہ کریں کہ کوئی آئے تو میں اس کو دوں گا، بلکہ آپ خود تلاش کریں، دیکھیں جہاں غربا وغیرہ موجود ہیں، ہزار لوگ موجود ہیں ہمارے کراچی میں، تو اتنے ہیں کچھ انتہا نہیں، تو ان بیچاروں کو سفید پوش لوگوں تک فوراً سے پیشتر پہنچائیں۔ بہرحال اس انتظار میں کہ غریب ملتا جائے گا تو دیتے جاؤں گا، زکوٰۃ روکنا یہ شرعاً صحیح نہیں ہوتا۔ ایک یہ بھائی نے کینیڈا سے کال کی تھی، لیکن وقفے میں آئی تھی، اذان ہو رہی تھی، تو پھر ہم نے کال لے لی تھی۔ انہوں نے 4 کویسچن کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ میں کینیڈا میں ہوتا ہوں تو کیا یہاں شیئرز کی سیل پرچیز کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ دیکھیں شیئرز کے معاملات میں علماء کی رائے مختلف ہے۔ ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو منع کرتے ہیں، اور کچھ علماء اس کو جائز بھی کہتے ہیں، اب وہ چاہے یہاں کے ہوں یا کینیڈا یا USA UK کے اندر آپ کریں۔ اسی طرح رائے کا اختلاف دونوں جگہ یعنی علاقائی اعتبار سے موجود ہی رہتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ اگر وہاں کے کوئی اچھے مفتی صاحب ہوں اور اس کی اجازت دیتے ہوں، اگر ان سے آپ پوچھ لیں تو شرعی حجت قائم ہو جائے گی، آپ وہ کام کر سکتے ہیں۔ جیسے مورگیج پر مکان وغیرہ لینا ہم منع کرتے ہیں، لیکن بہت سارے مفتیان کرام اس کے جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں، تو ان میں سے اگر کسی سے آپ نے پرمیشن لے کر اور پھر یہ کرتے ہیں تو آپ کے لیے شرعاً بالکل جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو، یعنی سوال کر کے ہدایت لے لو۔ آپ نے سوال کر لیا، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا، اب آپ کے لیے وہ کرنا صحیح ہے۔ لیکن یہاں ہم ایک مشورہ ضرور دیں گے کہ پھر کسی ایک کو آپ فالو کریں، یہ نہیں کہ اپنے مطلب کے حل کے لیے ایک سے پوچھا، مشکل لگا، اس نے منع کر دیا، آپ نے کہا اس کو چھوڑو، اس سے پوچھ لو، اس کے آپ کی مرضی کے مطابق مل گیا حل تو اس کو لے لیا، پھر دوسرا اس سے پوچھا، اس نے خلاف بول دیا، یہ مرضی کے مطابق کہہ رہا تو آپ نے اس کو چھوڑ کر اس طرف آ گئے۔ یہ پھر شریعت کو حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے مفادات کے لیے شریعت کو استعمال کرنا ہے، اور یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے کسی ایک کو آپ فالو کریں اور پھر اس کے پیچھے چلیں تو انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم موبائل وغیرہ جیسے واش روم جاتے ہیں تو ساتھ لے جاتے ہیں اور سوشل میڈیا پر کچھ چیزیں وغیرہ دیکھ رہے ہیں، تو اچانک کوئی مسجد آ گئی، اچانک کوئی قرآن پاک کی تلاوت چل پڑی، ہم اگرچہ اس کو فوراً بند کر دیتے ہیں، نادانستہ طور پہ وہ چیز سامنے آ جاتی ہے تو گناہ تو نہیں ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ واش روم وغیرہ جائیں تو ایسی چیزیں نہ لے کر جائیں ساتھ میں، جیسے اب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی آیت آ گئی، کوئی چیز اچانک آ گئی، کوئی قرآن کی لکھی ہوئی چیز سامنے آ گئی ہے تو بہتر نہیں ہے اس مقام پر ایسی پاکیزہ چیزوں کو لے کر جانا، اگرچہ ان کا کوئی حصی وجود تو نہیں ہے کہ وہاں کے مطلب یہ کہ فضا کے اندر اس کو لے جانا مناسب، مطلب اس میں جیسے کاغذ پہ لکھا ہے آپ قرآن پاک لے گئے، یہ تو حصی طور پہ موجود ہے، برا ہے، اور یہاں پر تو یہ پکسلز کی شکل میں ڈیٹا ہوتا ہے، اس میں فرق ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس کو بے ادبی ہی قرار دیا جائے گا۔ اگر آپ مجبور ہیں کچھ کرنے پر تو پھر ایسی چیز یوز کریں کہ اس میں ایسے اچانک کوئی پاکیزہ چیزیں نہ آئیں۔ ایک یہ کہتے ہیں ہم بعض اوقات پارک وغیرہ میں جاتے ہیں،
نماز کا ٹائم آ جاتا ہے تو ہم کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ مصلی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ وہ احساس کمتری ہے کہ جس کو ختم کرنا لازم ہے۔ ہم ایک شرعی تقاضے کا خون کر کے اپنی نماز کی بربادی کا سامان کر رہے ہیں، لیکن لوگ ہمیں دیکھ کر کیا کہیں گے، صرف اس چیز سے بچنے کے لیے کون مصلی بچھائے اور کون کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ یاد رکھیں صحت مند آدمی کی نماز کرسی پر بیٹھ کر نہیں ہوگی۔ آپ کے لیے کوئی ایسا عذر نہیں، اگر آپ مصلی پہ پڑھیں گے تو کیا لوگ آ کے آپ کو مارنا شروع کر دیں گے؟ میں باہر کے ملکوں میں گیا ہوں، ہم نے سروس اسٹیشن پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھی ہے، کچھ لوگ پلٹ کے دیکھتے ضرور ہیں بعض اوقات بھی کیا کر رہے ہیں، لیکن آج تک کسی نے ہمیں منع نہیں کیا۔ تو یہ آپ کا جو احساس ہے اس کو ختم کریں کہ پارک میں لوگ ہمیں دیکھیں گے کیا کر رہے ہیں، کرسی پہ بیٹھے بیٹھے یوں کر لو تاکہ نظر نہ آئے۔ یہ جو آپ کے اندر ایک احساس کمتری ہے یا پھر مطلب ایک جھجک ہے یا آپ کے ایک ڈر اور خوف ہے، اس کو باہر نکالیں۔ آپ کسی بھی سائیڈ میں جا کر مصلی بچھا کے باقاعدہ نماز ادا کریں۔ بیٹھ کے جو آپ نے نمازیں پڑھی، بہرحال یہ پارک میں ہونا یا لوگوں کا وہاں موجود ہونا یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ صحت مند آدمی اگر بیٹھ کے فرض نماز ادا کرے گا یا وطر بیٹھ کے ادا کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں آپ سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، نوافل وغیرہ یہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض و واجب کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے۔ جتنی نمازیں آپ نے ایسے پڑھیں وہ آپ کی نمازیں نہیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ان نمازوں کو لوٹائیں۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا تھا کہ ہم اپنا محاسبہ کیسے کریں، روزانہ کر اپنے اعمال کی اصلاح کیسے کریں؟ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے لیے ایک تو آپ میری کتاب لے لیں، قرب الہی، بہترین کتاب ہے۔ وہ آپ کو شروع سے فرسٹ سٹیپ سے بتائے گی کہ لاسٹ سٹیپ تک آپ کو کیسے چلنا ہے، کون سی رکاوٹیں آئیں گی، کس طریقے سے اپنا احتساب کرنا ہے، محاسبہ، یہ سب اس میں موجود ہے، وہ آپ لے لیجئے۔ اور ویسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ روزانہ رات کو آپ بیٹھیں، سب سے پہلے تو آپ کے پاس علم دین اتنا ہونا چاہیے کہ آپ اپنا احتساب کر سکیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، سوچنے میں گناہ کیا ہے اور ثواب کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، دیکھنے میں گناہ اور نیکی کیا ہے، سننے میں کیا ہے، بولنے میں کیا ہے، چھونے میں کیا ہے، اسی طرح محفل وغیرہ، اسی طرح دوستیاں کرنا، اسی طرح پیسہ کمانا، اس کو جمع رکھنا، اس کو خرچ کرنا، کسی کی دعوت میں جانا، ہر چیز کے اندر کچھ نیکی کے پہلو ہوتے ہیں اور کچھ گناہ کے پہلو ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس علم ہوگا تو اپنا آپ احتساب کر سکتے ہیں نا رات کو کہ آج میں نے کون کون سے گناہ کیے۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم نے چند چیزیں سیکھی ہوتی ہیں، باقی ہمیں باطنی گناہوں کو تو پتہ ہی نہیں لوگوں کو کہ تکبر کیا ہوتا ہے، غرور کیا ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، بدگمانی کیا ہے، حسد کیا ہے، بخل کیا ہے، ریاکاری کیا ہے، کیا ان کی علامات ہیں، کیسے ان کو دور کرنا چاہیے۔ سارا دن ہم ان کاموں کے اندر مشغول رہتے ہیں، لیکن ہم بس 4-5 وقت نماز اگر پڑھ لی یا قرآن پاک کی تلاوت کر لی تو ہم سمجھتے ہیں بڑے نیک پرہیزگار متقی ہیں۔ تو خلاصے کلام یہ ہے کہ سب سے پہلے علم دین، ورنہ آپ اپنا احتساب کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ کس چیز کا احتساب کریں گے؟ بعض اوقات گناہ گار گناہ کو نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات ایک کم علم آدمی نیکی کو گناہ سمجھ کے چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ میں تو اس فیلڈ کا آدمی ہوں، ہزار لوگ اس طرح ہم سے کویسچنز کرتے ہیں اور ہم ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے علم سیکھیے، اس کے بعد ضرور اپنا احتساب، روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ ایک ڈائری لیں، سوچیں آج میں نے کیا اچھے کام کیے، کیا برے کام کیے، پورا نہ لکھیں، بس ان کے پوائنٹ لکھیں۔ پھر جو غلط کام آپ کو لگیں کہ میں نے غلط سوچ لیا تھا، غلط دیکھ لیا تھا، غلط بول لیا تھا، غلط رویہ اختیار کیا تھا، اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اگر کسی کی دل آزاری کا سبب بنا تھا تو اس سے پھر آئندہ ارادہ کریں کہ میں اس سے معافی طلب کروں گا، اس طریقے سے۔ اور پھر اپنے لیے کوئی سزا مقرر کرنا کہ اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا تھا تو پھر آپ اس کا مطلب ہے کل اگر آپ 2 روٹی کھاتے ہیں تو 1 روٹی کھاؤں گا، اگر آپ نوافل نہیں پڑھتے تو 2-4 نوافل زیادہ کر لیں کفارے کے طور پر۔ اس طریقے سے اپنا احتساب کر کے اور نفس کے لیے کوئی سزا مقرر کر کے پھر آپ اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف آ سکتے ہیں، لیکن علم دین انتہائی ضروری ہے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، ورنہ صحیح احتساب نہیں ہو سکے گا۔ ایک کسی نے کویسچن آفر کیا تھا کہ جانوروں کو آب زمزم پلا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں ویسے ہمارے نزدیک ایک مقدس پانی ہے اور بہتر ہے کہ یہ انسان ہی پئیں، جانوروں کو تو عام پانی وہ پی لیتے ہیں، لیکن اگر کسی اچھے مقصد کے لیے پلایا، مثال کے طور پہ جانور بیمار ہے، آپ اس کو اس لیے پلاتے ہیں کہ شفا حاصل ہو جائے یا اس کو صحت حاصل ہو یا اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں پیدا فرمائے، جیسے دودھ آپ حاصل کرتے ہیں بھینس کو، آپ نے آب زمزم پانی کے ساتھ ملا کر اس کو دیا کہ اللہ اس کو برکت سے نواز دے، تو یہ بالکل صحیح ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، اس صورت میں آپ پلا سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ لوگ مسجد میں چندہ دیتے ہیں، کمیٹی اس مسجد کے چندے سے محافل وغیرہ کروا سکتی ہیں، جیسے نعتیہ محافل ہیں یا کچھ جلسے جلوس ہوتے ہیں، اس سے کروا سکتے ہیں کہ نہیں؟
دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب کسی جگہ چندہ دیتے ہیں نا، ایک تو ہوتی ہے صراحت کہ وہ اپنی زبان سے کہہ دیں یہ مسجد کے لیے میں نے دیا، امام صاحب کی تنخواہ میں دے دینا، اس سے 11ویں کے لیے، یہ 12ویں کے لیے، اس سے دریاں لے لینا، اس سے مصلی لے لینا۔ اگر ایسا مخصوص کر دیا ہے تو پھر تو اسی چیز میں استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ دوسرا یہ کہ صراحت تو نہیں ہے، لیکن ماحول اور عرف ایسا ہے کہ ہر ایک جانتا ہے کہ کیوں دیا ہے۔ مثال کے طور پہ جب مسجد کے لیے چندہ ہوتا ہے تو اکثر لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اس سے بجلی کا بل ادا ہوگا، امام صاحب کی تنخواہ ادا ہوگی، مینٹیننس، اگر پانی نہیں ہے تو ٹینکر وغیرہ منگائے جائیں گے، بجلی وغیرہ کے معاملات میں استعمال ہوں گے، اسی ذہن کے ساتھ لوگ دیتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہی ہے کہ اسی کے ذہن کے ساتھ دیتے ہیں، محفل وغیرہ جلسے جلوس کا کوئی ذہن نہیں ہوتا، پھر اس کو جلسے جلوس میں استعمال کرنا، یہ اس کو مخصوص کیے ہوئے مقصد سے ہٹا کر استعمال کرنا ہے، اور یہ غلط ہوگا، اور اس کا تاوان پھر کمیٹی پہ لازم ہوگا۔ جتنا پیسہ خرچ کیا اپنے ذاتی جیب سے مسجد کے چندے میں ڈالیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے اگر آپ کے علاقے کا عرف ہی ایسا ہے کہ لوگ جب مسجد میں چندہ دیتے ہیں تو ان کا ذہن ہے کہ اسی پیسے سے محافل بھی ہوں گی، اس سے جلسے جلوس بھی ہوں گے، اگر ایسا عرف وہاں پر قائم ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارا مشورہ یہ ہوگا کمیٹی والے ایسا ضرور کریں کہ جب وہ اس قسم کا خاص کوئی محفل کروانا چاہیں یا جلسے جلوس تو پرٹیکولر اس کا نام لیں۔ آپ یہ کہیں کہ بھئی ہم 12ویں کا ایک جلسہ کروانا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ چندہ کریں، 11ویں کا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کوئی نعتیہ محفل رکھنا چاہتے ہیں، اس میں کھانا وغیرہ کھلانا ہے، وہ بھی بتائیں کہ بھئی کھانا کھلانا ہے، پھر ایکو ساؤنڈ وغیرہ آتا ہے، پھر اس کے علاوہ کچھ علماء کی یا نعت خوانوں کی خدمت میں پیش کرنا ہے، ان سب کے لیے آپ ہمیں چندہ کریں، پرٹیکولر اس کے لیے چندہ کیا جائے۔ مخصوص آپ یہ کہیں کہ مسجد کے لیے چندہ ہے اور اسے لگائیں، تو میرا مشاہدہ یہی ہے، اکثر ہمارے ہاں جو عرف رائج ہے وہ یہ کہ جب مسجد کے نام پر چندہ لیتے ہیں تو عموماً لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ مسجد کے اندر جو چیزیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، مسجد کے جو معاملات ہوتے ہیں، انتظامات ہوتے ہیں، اسی کی نیت سے دیتے ہیں، لہٰذا اس کو محفل وغیرہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ ایسی بعض کمیٹیاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ مسجد کے لیے چندہ لے کے لائٹنگ کرتی ہیں، یعنی وہ جھالریں لگا دی، دیگر چیزیں ہیں، یہ اس کے لیے آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی سے اگر آپ پوچھیں وہ مسجد میں چندہ اس لیے دیتا ہے کہ مجھے ثواب جاریہ ہو، مجھے نیکیاں ملیں، اور یہ جھالریں وغیرہ لگانے کے اندر یہ فی نفس ہی کوئی نیکی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھی نیت سے لگائیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ثواب دے دے، لیکن قرآن و حدیث میں کوئی اس کے فضائل تو بیان نہیں ہوئے۔ اور اگر آپ ایک آدمی سے پوچھیں کہ بھئی تم نے تو مسجد کے لیے چندہ دیا تھا لیکن میں اس سے جھالریں لگا دیتا ہوں، تو شاید وہ آپ کو منع کرے کہ ایسا نہ کریں۔ آخری کویسچن تھا کہ انہوں نے پوچھا کہ ٹیچرز بعض وقت پڑھا رہی ہوتی ہیں، اچانک کال آ جاتی ہے ان کی ذاتی کوئی، تو آدھا پیریڈ تو باتیں کرتی رہتی ہیں، اس ٹائم کی تنخواہ لینا کیسا ہے؟ دیکھیں یقینی سی بات ہے کہ جب وہ ٹیچر اپنا کام نہیں کر رہی اور اپنے اس اجارے کے وقت میں ذاتی کام کرے گی، اتنے وقت کی تنخواہ کی مستحق نہیں ہوگی۔ ہاں اگر خالی پیریڈ ہے پھر اس میں کر سکتی ہیں، لیکن بچوں کو پڑھاتے ہوئے بچوں کو روک دینا، پڑھانا چھوڑ دینا اور باہر نکل کے آدھے گھنٹے باتیں کرنا، اس وقت کی سیلری کے مستحق نہیں ہوں گی۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین پر استقامت عطا فرمائے، دین سیکھنے کا، دوسروں کو سکھانے کا شعور عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔